بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں جنت سے نکال کر زمین پر واپس نہ بھیجا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام انوس تھا۔ ادریس علیہ السلام کو ادریس اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حکمتوں اور خوبیوں کا درس دیتے تھے۔ حدیث میں بیان ہوا ہے کہ ادریس علیہ السلام پر 3 صحیفے نازل ہوئے ہیں، اور بعض روایت ابو ذر سے معلوم ہوا کہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا اور کپڑے سی کر پہنے۔ اس سے پہلے لوگ درختوں کے پتوں سے سطر پوشی کیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام کرتے تھے اور ساتھ ساتھ تسبیح و تکبیر سے خدا کرتے رہتے تھے۔ بہت سی معتبر اصناف ہی کے مطابق حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ مسجد سائلہ حضرت ادریس علیہ السلام کا مقام تھا، جہاں وہ خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور درزی کا کام بھی کرتے تھے۔ واضح رہے کہ مسجد سائلہ عراق کے شہر کوفہ میں واقع ہے، اور اس مسجد کے متعلق روایت ملتی ہیں کہ جو شخص وہاں دعا کرتا ہے تو خداوند عالم اس کی حاجت پوری کرتے ہیں اور قیامت کے دن اس کو مقام بلند تک پہنچائے گا، جہاں حضرت ادریس علیہ السلام کی جگہ ہے۔ ایک اور حدیث میں عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام دن کو سحر و سیاحت کے لیے جاتے اور روزہ سے ہوتے، جہاں رات ہوتی وہاں قیام کر لیتے، وہیں ان کو روزی پہنچ جاتی۔ ایک مرتبہ ملک الموت نے خدا سے اجازت چاہی کہ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ خدا نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد ملک الموت اور حضرت ادریس علیہ السلام دونوں ساتھ ساتھ رہنے لگے۔ دن کو دونوں عبادت میں مشغول رہتے، رات کو جب حضرت ادریس علیہ السلام کی روزی آسمان سے آتی تو ادریس علیہ السلام ملک الموت کو بھی پیش کرتے، مگر وہ کہتے کہ اس کو اس کی حاجت نہیں ہے۔ جب ادریس علیہ السلام عبادت سے تھک کر سو جاتے تو پھر بھی ملک الموت عبادت میں مشغول رہتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ تم ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہو اور نہ کچھ کھاتے ہو، بتاؤ تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں ملک الموت ہوں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا مجھے تم سے ایک حاجت ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے آسمان میں لے چلو۔ تو ملک الموت نے خدا سے اجازت لی، ان کو اپنے پروں پر بٹھایا اور آسمان پر لے چلا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ایک اور حاجت بھی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ موت بڑی شدید ہوتی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کا مزہ چکھوں، کیا یہ ایسی ہے جیسے میں نے سنا ہے؟ تو ملک الموت نے خدا سے اجازت طلب کی اور کچھ دیر کے لیے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر سانس روک لی۔ جب ادریس علیہ السلام کے سینے سے ہاتھ ہٹایا تو انہوں نے کہا بے شک موت ویسی ہی شدید ترین ہے جیسے میں نے سنا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ میری ایک اور حاجت ہے کہ مجھے جہنم کی آگ دکھلاؤ۔ تو ملک الموت نے خزانہ جہنم کو حکم دیا کہ جہنم کے دروازے کھول دو۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا تو غش کھا کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو کہا ایک اور حاجت ہے کہ بہشت دیکھنا چاہتا ہوں۔ ملک الموت نے بہشت کے خزانہ دار سے اجازت لی اور حضرت ادریس علیہ السلام کو بہشت میں داخل کر دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا اے ملک الموت، اب میں بہشت سے واپس نہیں جاؤں گا۔ خدا نے فرمایا ہے کہ ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور میں نے چکھ لیا، اور ایسا کوئی نہیں ہے جو جہنم کے پاس سے وارد ہوا ہو، میں ہو گیا۔ اور بہشت کے بارے میں فرمایا ہے کہ اہل بہشت کبھی باہر نہیں جائیں گے۔ اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں ہی رہ گئے اور ابھی تک جنت میں ہی ہیں۔ حاضرین کرام، اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں
اور ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔